بیعت استرشاد کے سلسلہ میں مختصر وضاحت اور پھر قرآن مجید کی آیت سے استدلال کے بعد اب میں حدیث مبارکہ میں سے یہ جو بیعت توبہ ہے اس کی دلیل آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ حدیث شریف صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 18 ہے اور اس کے راوی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ بدری صحابی ہیں اور بیعت عقبہ والی رات میں جو نقباء بنائے گئے تھے ان نقباء میں سے ایک ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور صحابہ کی جماعت آپ کے پاس موجود تھی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بایعونی، تم سب میری بیعت کرو۔ کس بات پر بیعت کرنی ہے؟ اللہ تشرکو باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، ولا تسرکو، چوری نہیں کرو گے، ولا تزنو، زنا نہیں کرو گے، ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم، اور کسی پر بہتان نہیں لگاؤ گے، ولا تعصوا فی معروف، اور کسی نیکی کے کام میں نافرمانی نہیں کرو گے۔ یہ چیزیں حضور نے گنوائیں اور فرمایا ان پر میری بیعت کرو۔ پھر فرمایا اگر تم نے یہ بیعت کا وعدہ وفا کر دیا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، وہ تمہیں عطا فرمائے گا، اور اگر تم میں سے کسی نے ان گناہوں میں سے کوئی گناہ کر لیا اور اسے پھر دنیا میں ہی سزا مل گئی تو اس کا کفارہ ادا ہو گیا، اور اگر کسی نے ان گناہوں میں سے کوئی گناہ کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا تو اب اللہ کے سپرد ہے کہ وہ قیامت والے دن اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے، چاہے تو اسے سزا دے دے۔ تو یہ صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ چیزیں ہم پر پیش کیں تو ہم نے بایعناہ علی ذالک، تو ان باتوں پر ہم نے حضور کی بیعت کی۔ تو اب وضاحت والی بات یہ ہے کہ یہ بیعت اسلام تو نہیں ہے کیونکہ وہ سب صحابہ ہیں، اور بیعت خلافت بھی نہیں ہے کہ یہاں کوئی خلافت کے معاملے میں بات نہیں ہو رہی، تو بیعت جہاد بھی نہیں ہے کیونکہ کوئی اس میں ذکر ہی نہیں ہے کہ لشکر تیار تھا، جنگ کے لیے جا رہے تھے۔ تو بات کیا سامنے آئی کہ یہ تھی بیعت توبہ، یہ بیعت توبہ تھی، اور یہی بیعت توبہ ہمارے مشائخ کے ہاں چلتی ہے کہ جو بندہ ان کے ہاں پہنچتا ہے تو وہ اپنے شیخ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر پچھلے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، اور وہ شیخ اسے آئندہ زندگی کے لیے نیکی کی طرف ترغیب دلاتا ہے، برائی سے بچنے کی تاکید کرتا ہے۔ تو وہی بیعت جو حضور علیہ السلام نے صحابہ کی لی، وہی بیعت آج مشائخ اپنے مریدین سے لیتے ہیں، تو لہٰذا یہ بیعت حضور کی سنت ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو دوسری بات یہ ہے کہ شیخ ایک شخص کو بیعت کرتا ہے، اس کے پچھلے گناہوں کی توبہ کرواتا ہے، اور آئندہ کے لیے نیکی کے لیے کہتا ہے کہ ہر نیکی پر عمل کرنا ہے اور ہر برائی سے بچنا ہے۔ لیکن کوئی ایسا مرید ہوتا ہے جو اس پر پورا نہیں اترتا تو لوگ یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھی فلاں آدمی فلاں شیخ کا مرید ہے، وہ تو نماز نہیں پڑھتا، وہ فلاں کام نہیں کرتا، فلاں نہیں کرتا، تو شیخ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ شیخ نے توبہ کروائی، توبہ کروا کے نیکی کا حکم دے دیا اور برائی سے منع کر دیا۔ اب یہ بندہ اگر اس عہد پر پورا اترے گا حدیث کے مطابق، اب اگر اس پر یہ پورا اترے گا تو اس کو بھی اللہ کی بارگاہ سے پورا اجر ملے گا، اور اگر یہ ان گناہوں میں پھر سے مبتلا ہو جائے گا اور اسے دنیا میں اللہ چاہے تو اس کا بدلہ دے دے کفارہ کے طور پر، اور اگر دنیا میں اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال رہا ہے تو پھر اللہ کی مرضی ہے کہ وہ قیامت والے دن اس کو سزا دے، چاہے معاف فرما دے۔